السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ امت محمدیہ کے اوپر دو عیدیں ہیں، یعنی اس امت محمدیہ کو دو عید دی گئی ہیں، دو خوشی کے دن دیے گئے، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ تو اگلی بات ہم کرتے جائیں، کچھ بیچ میں کہیں گے جی عید میلاد النبی بھی ہے، جبکہ ناظرین عید میلاد النبی یہ اب جا کے آج سے 10-15 سال یا 20-25 سال پیچھے جائے پھر جا کے یہ سٹارٹ ہوئی ہے۔ تو خیر ناظرین، آپ دیکھیں گے عید الفطر اور عید الاضحیٰ پہ آپ جائیں گے مسجد کے اندر آپ یا کھلے میدان کے اندر عید آپ ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد لوگ گلے ملتے ہیں۔ آیا کہ ناظرین یہ گلے ملنا تو آیا کہ یہ دین اسلام سے ہٹ کر ہے یا کیا یہ بدعت ہے؟ تو میں چاہتا ہوں آپ کو ناظرین چند علماء کی ویڈیو دکھاؤں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ زمانے میں عید کی مبارکباد دینے کا کیا طریقہ تھا؟ سب کو آنے میں گلے ملنے کا جی تو ہر مسلم بھائی سے پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہو پاتا ہے کہ ہر مسلم بھائی سے گلے مل جی جی تو صحیح طریقہ کیا رہے گا؟ بھائی نے سوال کیا کہ عید کے لیے مبارکباد دینے کیا صحیح طریقہ ہوں گا؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ عید کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے گلے ملنا تو ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، سنت نہیں کہلائے گا گلے ملنا عید کے دن، لیکن اسی کو ممانعت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت نے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا ہے جو چیزیں شریعت کے خلاف نہیں جاتی، کہ ان چیزوں پہ اگر آپ شریعت کا حصہ نہ سمجھ کے عمل کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا مثال کے طور پر مختلف قومیں مختلف قسم سے ہاتھ ملاتی ہیں، تو کیا وہ حرام ہو جائیں گی؟ نہیں، شریعت پہ ممانعت نہیں کی، لیکن وہ سنت نہ سمجھے۔ اگر کچھ لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں تو سمجھے نا، ہاتھ اس طرح سے ملاتے ہیں کہ انگوٹھا پکڑتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ ملائیں گے تو انگوٹھا نہیں پکڑتے ہیں، اس طرح ملاتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ ملائیں گے آپ دیکھیے ہاتھ ملا کر اس کو کھینچتے ہیں اور اس کو چومتے ہیں۔ تو ہر قوم کا اپنا ایک طریقہ ہے، کچھ لوگ ہاتھ ملائیں گے تو ہاتھ کو اس طرح سے سینے پر ماریں گے، ہر قوم کا ہے، شریعت نے اس کو ممانعت نہیں کی، لیکن سنت تو صرف ہاتھ ملانا ہے۔ رہا بات کی چیزیں تو شریعت نے منع نہیں کیا، اور یہ رسومات جو ہوتے ہیں یہ شریعت کے خلاف نہیں، تو شریعت اس کو برا بھی نہیں سمجھتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے یہ طرز عمل نہیں ملتا کہ ہم گھر سے اکٹھے گئے ہیں، باتیں کرتے ہوئے گئے ہیں، عید کے میدان میں گئے ہیں، ہم نے اکٹھے نماز پڑھی ہے، خطیب صاحب کا خطبہ بھی سنا ہے، دعا بھی ہوئی ہے، اب جب نماز ختم ہو گئی ہے ہم اٹھ کے اب وہیں گھر سے بھی ہم اکٹھے گئے، اب وہیں ہم گلے مل رہے ہیں۔ پھر وہ جفے بھی ماشاءاللہ ایسے ڈال رہے ہوتے ہیں، چونکہ سیویاں کھائی ہوئی ہوتی ہیں تو ایسے جفے ڈال رہے ہوتے ہیں، اور میرے جیسا کمزور آدمی ہو تو پسلیاں بھی کڑا کے نکل جاتے ہیں، پسلیوں کے بھی۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے، یہی بات۔ اگر کوئی شخص سالوں بعد ملا ہے، مثلا اس کی ملاقات ہی محسمی صاحب سے عید والے دن ہی ہوئی ہے سال بعد، تو وہ ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے دوری کی وجہ سے وہ گلے ملے گا، لیکن یہ ان سے کہہ سکتے ہیں بھائی تھوڑا کرونا کی وجہ سے تھوڑا فاصلہ رکھو۔ باقی اگر ان کو اطمینان ہے اور ان کو بھی اطمینان ہے تو بالکل دل سے لگائیں گے، انشاءاللہ کرونا بیچ میں ہی پس جائے گا انشاءاللہ۔ پہلا جو انہوں نے فرمایا ہے کہ جو معانقہ کے حوالے سے یا مصافحہ کے حوالے سے عید والے دن، عید ہو یا ویسے کوئی مسلمانوں کا اجتماع ہو یا کوئی خوشی کا موقع ہو، جس چیز کی ممانعت شریعت میں موجود نہیں اور اس کی ترغیب دی گئی ہے تو اس کو ہم اپنی عقل کی بنا پر کرونا شرونا کو بیچ میں ڈال کے پسا پسو کر ہم اس کو منع نہیں کر سکتے۔ عموماً جو انہوں نے کہا جی امام صاحب ساتھ گئے اور وہ ایسا ہوا، یہ ان کی عقل ہے، قیاس کر رہے ہیں۔ تو اب اگر کوئی محبت کے ساتھ ملتا ہے کوئی مسلمان، یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے، مستحب عمل ہے، گلے ملنا، معانقہ کرنا، مصافحہ کرنا، یہ مستحب عمل ہے، اس سے روکنا درست نہیں ہے اور اس پہ کوئی زبردستی بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ آپ فرما رہے ہیں کہ مستحب ہے، نہیں اسے روکا بھی نہیں جائے، اور اگر کوئی نہ کرے تو کوئی فرق بھی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے روکا نہیں ہے، آپ نے روکا جی تو میں نہیں، انہوں نے کہا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو یہ روکنا ہی ہے نا، نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سمجھا ہی نہیں، پہلی بات ہے میں امام کو لایا ہی نہیں بیچ میں، نہیں آپ نے کہا امام صاحب اور گھروں سے آج امام صاحب والی بات جو کی تھی آپ نے کہا بھول گئے ہیں کہ ہم اکٹھے لوگ، یعنی ہم سے مراد میں نہیں، گھر والے، یعنی کوئی بھی لوگ، یار دوست گھر والے، ہم اکٹھے گئے ہیں، بہرحال یہ بھی گھر والے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ان کا قیاس ہے،
جہاں روایت اور نص آ جائے اس کے مقابلے میں قیاس نہیں ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک بات ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. وہ نص دکھائیں کہ عید کے بعد معانقہ کرنا. عید کے مطلق ہے، جس وقت اللہ کے نبی نے مطلقاً فرما دیا تو آپ مقید کرنے کی نص لے کر وہ کہہ رہے ہیں وہ آئیں. مطلق نص ہے. کو یہ کیا دیکھیے، دیکھیں، ڈاکٹر صاحب میری بات سن لینا. میں ابھی تک مفتی صاحب سے گلے ملنے کو ترس رہا ہوں، جب سے رمضان آیا ہے ابھی تک نہیں ملے، کرونا کی وجہ سے. نہیں میری لیکن اور ابھی یہاں بیٹھ کے فتوے جھاڑ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اچھا یہ اب یہ ان کی دیکھیں نا. اچھا میری خود پہلے دن بھی یہ مجھ سے پہلے آئے بیٹھے تھے، میں آیا بات یہ کہ اب یہ پھر اچھا دیکھیں نا بات اب پھر ادھر لے جاتے ہیں. اس وقت ہم چینل پہ بیٹھ کے علمی بات ہو رہی ہے، یہ پھکڑ بازیوں کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے. میں صحیح بات کر رہا ہوں. اب سیدھی دو ٹوک دلیل کی بات کریں. نص میں موجود ہے، اللہ کے نبی سرور کون و مکان نے فرمایا جس وقت دو مومن مسلمان آپس میں ملتے ہیں جب تک وہ جدا نہیں ہوتے ان کے گناہ گرتے ہیں. یہ ثواب، یہ نص ہے. اب نص کے مقابلے میں اس کو مقید کرنے کے لیے بھی نص چاہیے اور اس کو منع کرنے کے لیے بھی نص چاہیے، قیاس پہ نہیں. انہوں نے جو کہا کرونا کی وجہ سے تو جو صفوں کا اتحاد تھا وہ ختم ہو گیا، کئی چیزیں ختم ہو گئی ہیں. جو جرنل حالات ہوتے ہیں ان کو خصوصی حالات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. مولانا فضل زمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، پھر علامہ شبیر صاحب میسوی صاحب کی طرف بڑھیں گے. کیا فرمائیے گا اس پوری صورتحال میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت تو ملتی ہے کہ مصافحہ کرنے پر فرمایا جب تک مسلمان کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تو اس کے گناہ جڑتے رہتے ہیں. اور یہ بھی اس کی تشریح میں فرمایا کہ من تمام تحیتی الاخذ بالید، کہ اس سلام کا تتمہ اور کمال یہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ لیا جائے. معانقے کا ثبوت عید کے موقع پر نہیں ہے. مصافحہ کرنا سنت ہے، معانقہ کرنا کوئی دور سے آ گیا یا کسی کا جھگڑا ہے آپس میں، ان کے جو ہے وہ دل کے کدورت کو ختم کرنے کے لیے اگر مل لیا جائے ٹھیک ہے. عید کے موقع پر ہم یہ کہیں گے کہ ملنے کو سنت نہ سمجھا جائے، لازم نہ سمجھا جائے. اگر کوئی مصافحہ کر لیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی معانقہ کر لیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اس طرح کی دعائیں دے دیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً رخصت کرتے وقت یہ دعائیں دی تھی، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک یا و آخر عملک. تو میرے خیال میں اس میں اتنا کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے اور یہی جو ہے ایک معتدل اور متوازن بات. عید کے دن کتنے بار گلے ملنا سنت ہے؟ گلے ملنا ٹریڈیشن ہے، اس کو سنت اور بدعت کا مسئلہ اہل حدیث نے خام خواہ بنا لیا. سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے اور کتابوں میں کہ صحابہ کرام عید پہ جب ملتے تھے تو تقبل اللہ منی و منکا، اللہ تیرے بھی قبول کرے روزے میرے بھی قبول کرے، یا تقبل اللہ منا و منکم، ہم سے بھی اور تم سے بھی قبول کرے. یہ کہہ دیتے تھے. گلے جتنی بار مرضی ملے جی، سب سے پہلے ان کو گلے ملے جڑے تانوں سب تو پیڑے لگتے ہیں، پھر منا کے تانوں کہ گلے مل دیو کہ نہیں. صلہ رحمی کریں، ٹھیک ہے نا. عید کے عید والے دن تو ملے نا، تو یہ ٹریڈیشن ہے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ دیکھیں خوشی کا دن ہوتا ہے تو، لیکن یہ ہے میں جو بات کہوں گا ایک طالب علم ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پہ ہوں، اگر کوئی مسٹیک ہو تو آپ کمنٹس کے اندر میری اصلاح کریے گا، اور ساتھ اگر مسٹیک ہو تو آپ معذرت کے ساتھ مجھے یعنی معاف بھی کریے گا. میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے اگر گلے ملنا ہے ملے، ہاتھ ملانا ملے، تین مرتبہ ملنا ہے ملے، لیکن ناظرین جو دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرتیں رکھی ہوئی ہیں وہ بھی ختم کریں، اس کو بھی ختم کریں. اکیلا گلے ملنے سے یا ہاتھ میں لانے سے آپ کہیں گے کہ میں آج بڑا خوش ہوں جی عید میں گلے ملا ہوں. ناظرین شرط یہ ہے کہ دل سے، اپنے دل سے، سچے دل سے نفرت نکال دے اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوست کے لیے. اگر کوئی بندہ اپنے بھائی سے ناراض ہے تو اپنے دل سے نفرت نکال کر اس سے صلح کرے، گلے لگائے. تو لیکن ناظرین یہ نہیں کہ دل کے اندر نفرت بھی ہو تو بندہ گلے بھی مل جائے، تو یہ تو پھر کوئی خوشی کی بات نہیں، یعنی کہ یہ بندہ پھر ایسا سمجھ لے کہ یہ صلہ رحمی والا کوئی کام نہ ہوا. تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نوینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.